جب پنجاب میں آ کے رہتے ہیں ہمیں کسی پنجابی نے یہ نہیں بولا کہ یار تم بلوچستان سے آئے ہو، تم بلوچستان میں واپس جاؤ۔ میں آپ کی توسط سے یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا بلوچیت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ جو ٹیررسٹ ہیں یہ اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہیں، ہم ان کو بلوچ نہیں مانتے۔ فتنہ ہندوستان ہے اور یہ راؤ کے پیسے لے کر یہ اب آپ ان کو انڈینز کنسیڈر کریں۔ صحیح بات ہے۔ جو بلوچستان میں ترقی کرتا ہے، جو بلوچستان میں انفراسٹرکچر کی بات کرتا ہے، آپ اس کو بے دردی سے شہید کرتے ہیں۔ باہر کے صوبوں سے لوگ آ کے آپ کے بلوچستان میں روزگار کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ہمارے پاس روزگار نہیں ہے۔ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا حصہ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حضور بخش بگٹی، آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل۔ ناظرین ایک تو پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں۔ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ تربت سے جو مزدور تھے، نہت تھے، ان کو اغوا کر دیا گیا۔ ایک جاوید نامی شخص جس کا تعلق ثوابی سے تھا، اس کو تو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن جو مغوی تھے ان کو بھی ابھی بے دردی سے شہید کر دیا گیا فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کی طرف سے۔ تو اس پر بھی آج چاہوں گا کہ اپنے گیسٹ سے کچھ سوالات کروں، کیونکہ ایسے ٹیکٹس سے پتہ نہیں وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں دہشت گرد تنظیمیں، یا پھر خوف و ہراس پھیلانے کی غرض سے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ تو میں ضرور چاہوں گا کہ اوپینین لوں اپنے گیسٹ کا اس چیز پر بھی، آگے چل کے بلوچستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر بھی بات ہوگی، ملیٹنسی سے ریلیٹڈ کچھ نئے ڈیولپمنٹس ہیں، میں کے پی کے کی بات کروں یا پھر بلوچستان کی کچھ چیزیں ہیں جو کہ ڈسکس ہونی چاہیے، میں چاہوں گا کہ وہ بھی ضرور شامل کروں آج اپنے پوڈ کاسٹ میں۔ اور خاص طور پر دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں کہ عسکری جو ہماری قیادت ہے وہ جس طریقے سے دہشت گردوں کو کچل رہی ہے، ساتھ ساتھ جو ہماری سیاسی اور سماجی آپ کہہ لیں کہ سائیڈ ہے، اس کی طرف سے بھی کیا ہمیں حکمت عملی جو ہے وہ اپنانا ہوگا، جس سے شاید زیادہ امپیکٹ کے ساتھ ہم دہشت گردوں کے ساتھ ڈیل کر سکیں اور بلوچستان کو اس دہشت گردی کے ناسور سے جلد آزاد کریں۔ تو یہ ساری چیزوں پر بات کروں گا۔ ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہے جہاز بگٹی صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ جہاز بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جہاز بھائی سب سے پہلے تو اوبیسلی یہ افسوسناک خبر ہے جس طریقے سے مزدوروں کو شہید کیا جاتا ہے، ماضی میں بھی ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو ملی، لیکن ایک چیز کامن ہے کہ جو مزدور جو کہ نہتے بیچارے، ظاہر سی بات ہے ترقیاتی منصوبوں پر کام کر رہے ہوتے ہیں بلوچستان میں، ان کا تعلق یا تو پنجاب سے ہوتا ہے یا سندھ سے ہوتا ہے یا پھر کے پی کے سے ہوتا ہے۔ ابھی جو ناصر آباد کا علاقہ ہے تربت، وہاں سے اغوا کیے گئے تھے 6 جو مزدور تھے، ایک کو تو اسی ٹائم شہید کیا گیا تھا، لیکن ابھی باقی جو مغوی تھے ان کو بھی شہید کیا گیا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ دہشت گرد تنظیم جو کہ اوبیسلی بی ایل اے اور بی ایل ایف جیسے تنظیمیں ہیں، وہ کیا آپ کہنے کے ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ایسے میں تو کہتا ہوں کہ بہت ہی ایک قسم کی آپ کہنے کی نیچ حرکت ہے، آپ نہتے مزدوروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ بگٹی صاحب۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ان تمام مزدوروں کی شہادت کو قبول کرے۔ آمین۔ اس کے بعد دیکھیں، پہلے ہم سنتے تھے کہ پنجاب سے آئے ہوئے مزدور جو ہیں ان کو اغوا کر کے جو ہے اس طرح بے دردی سے شہید کر دیا جاتا تھا، لیکن اب جب ہم یہ خبریں سنتے ہیں، افسوسناک خبریں، کہ چاہے وہ سندھ سے ہو، چاہے وہ کے پی کے سے ہو، چاہے وہ پنجاب سے ہو، اب جو ہے بی ایل اے بالکل ایسے ہے، کیونکہ پہلے وہ یہ بولتی تھی کہ جی پنجاب جو ہے یا پنجابی جو ہے وہ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں یا ہم پہ وہ ہیں مسلط ہیں۔ صحیح۔ لیکن اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کے پی کے سے آئے ہوئے مزدور یا سندھ سے آئے ہوئے مزدور، دیکھیں بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا حصہ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو ہم لوگ جب پنجاب میں آ کے وہ کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں یا پنجاب میں آ کے رہتے ہیں، آج تک ہمیں کسی پنجابی نے یہ نہیں بولا کہ یار تم بلوچستان سے آئے ہو، تم بلوچستان میں واپس جاؤ بلوچستان میں، یہاں تم نہیں کر سکتے۔ آج تک ایک ایگزامپل نہیں ہے یہاں پہ۔ صحیح بات ہے۔ ہمارے جب باقی پاکستان سے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، میں آپ کی توسط سے یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا بلوچیت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہم بلوچ قبائل جتنے بھی ہیں وہ سارے مہمان نواز ہیں، اپنے جو مہمان ہیں ان کی ہم خدمت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ جو ٹیررسٹ ہیں یہ اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہیں، ہم ان کو بلوچ نہیں مانتے۔ یہ فتنہ ہندوستان ہے اور یہ راؤ کے پیسے لے کر یہ اب آپ ان کو انڈینز کنسیڈر کریں۔ صحیح بات ہے ویسے۔ ہم میں سے نہیں ہیں۔ اور دیکھیں تربت جیسے علاقے سے ان کو اٹھانا، جہاں پہ بہت بڑے سیاستدان جو ہیں وہ وہاں سے ہیں اور بلوچستان
کو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بلوچستان کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. ایسے تو ہی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان سیاستدانوں کو یہ کہنا چاہیے کہ پہلے آپ اپنے ڈسٹرکٹ کا مسئلہ تو حل کریں، جہاں سے جو ہے یہ بی ایل اے کی تعداد بڑھتی ہے، جہاں سے جو ہے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ برین واش ہوتے ہیں، جہاں سے جو ہے سب سے زیادہ انسیڈنٹس جو ہے نا یہ تربت والی سائڈ پہ ہوتے ہیں. تو تربت کا جو ایم این اے ہے یا تربت کا جو ایم پی اے ہے اس کو ایٹ لیسٹ جو ہے اپنے علاقے کے حالات ایسے ہی بہتر ہے. کرنے چاہیے اور بلوچستان کا بعد میں سوچنا چاہیے. بالکل جہاں سے بھائی میں یہاں پر ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں گا. ماضی میں جب ایسا واقعہ ہوا تھا تو سی ایم سرفراز بگٹی صاحب نے ایک لائن کہی تھی جو کہ مجھے بہت اچھی لگی. جیسے آپ نے بتایا کہ یار ان کو ابھی بھارتی کنسیڈر کرنا چاہیے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ تاثر نہ دیا جائے کہ ایک بلوچ دہشت گرد نے کسی پنجابی کو شہید کیا یا پھر قتل کیا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ایک دہشت گرد نے ایک پاکستانی کو شہید کیا. تو بالکل یہ جو نفرتیں پھیلانے کی غرض سے خاص طور پر جو کہ غیر بلوچ ہیں، پھر بلوچستان سے جن کا تعلق نہیں، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے. لیکن اصل میں ترقیاتی منصوبے جو ہیں ان کو میرے خیال سے وہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اوبیسلی اسی چیز پر ادھر لگے ہوتے ہیں، کوئی اپنی ذاتی کہہ لیں کہ فائدے کے لیے تو نہیں ہوتے. جس طریقے سے سی پیک کو یا پھر دیگر جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ان کا شروع سے ہی یہی عزم ہے کہ ہم نے بلوچستان میں ترقی نہیں ہونے دینی، لیکن جب یہ روڈوں پہ آتے ہیں، سڑکوں پہ آتے ہیں اور بات بھی ترقی کی کرتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو جو ہے معصوم لوگوں کو بیوقوف بنا سکیں کہ جی بلوچستان میں ترقی نہیں ہے، بلوچستان میں انفراسٹرکچر نہیں ہے، تو ہم اس کے لیے جو ہے باہر نکلیں اور آپ ہمارا ساتھ دیں. جو بلوچستان میں ترقی کرتا ہے، جو بلوچستان میں انفراسٹرکچر کی بات کرتا ہے، آپ اس کو بے دردی سے شہید کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بلوچستان میں روزگار نہیں ہے، ہمارے بلوچستان میں جو ہے نا کام نہیں ہے. باہر کے صوبوں سے لوگ آ کے آپ کے بلوچستان میں روزگار کر رہے ہیں، دیکھ لیں. اور آپ کہتے ہیں ہمارے پاس روزگار نہیں ہے. آپ خود روزگار سے نالا ہے، آپ خود کام کرنا نہیں چاہتے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کا شروع سے ہی جس طرح مناسب میرے خیال سے تو میں کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ہمارے سرداروں نے جو ہے ہمیں ہمیشہ پیچھے رکھا، پڑھائی سے بھی محروم رکھا، ہر چیز سے ہمیں محروم رکھا. تو اب جو ان کے جو پالے ہوئے یہ لوگ ہیں، جس طرح مارنگ ہے یا دوسرے تیسرے لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، تو وہ صرف اور صرف ہماری بلوچ عوام کو، ہماری بلوچ نسل کو ان ساری فیسلٹیز سے محروم رکھنا چاہتی ہیں. بالکل ایسے ہے. جیسے بھائی یہاں پر میں ایک اور چیز بتانا چاہوں گا. الحمدللہ سیکورٹی فورسز جس طریقے سے دہشت گردوں کا مقابلہ کرے، پچھلے 24 گھنٹے کی اگر میں بات کروں کے پی کے اور بلوچستان کی، تو فی الحال خوارج اور فی الحال ہندوستان دونوں کو ملا کر 32 کے قریب دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا. ان کوششوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو بڑی خوشائند بات ہے، اور ہماری سیکورٹی فورسز آج سے نہیں بہت پہلے سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر رہی ہیں. اور جس طرح آپریشن شعبان کامیابی سے جا رہا ہے اور آپریشن عزم ہے، یہ سارے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں. کوئی بڑا آپریشن جو ہے نا فی الحال بلوچستان میں اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جس طرح تعداد دہشت گردوں کی بڑھتی جا رہی ہے، ضرور ان کی دہشت گردوں کے لیے بھی یہ باعث پریشانی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس تعداد میں مزید اضافہ ہوگا. بالکل. جیسے بھائی شہناز بلوچ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. بلوچ تو میں نہیں کہنا چاہوں گا ان کو، جس طریقے کی وہ آپ کہہ لیں کہ چیزوں میں ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں، ان کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں افغانستان سے کہ وہ ابھی کافی انجرڈ ہیں، کیونکہ آپس میں کافی تضاد چل رہا ہے ان کو. اگر دہشت گرد تنظیموں کی میں بات کروں، ظاہر سی بات ہے ڈالر کے پیچھے اگر آپ ایسے ایما پر کام کریں گے تو ڈس ایگریمنٹس تو آئیں گے. اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو شہناز اغوان بولوں گا میں اس کو، صحیح بات ہے، بلوچ تو میں اس کو بول نہیں سکتا. دیکھیں جس طرح شہناز کی ایک گڈ نیوز آ رہی تھی ہماری طرف سے کہ بھائی وہ انجرڈ ہے، لیکن میری تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلا لیں، تاکہ وہ جو ہے ہماری جو پڑھی لکھی نوجوان خاص طور پہ خواتین بلوچ نسل ہے اس کو برباد نہ کر سکے، ان کو سوسائڈر نہ بنا سکے. تو یہ ان تمام بچیوں کو بھی یہ پیغام ہے کہ جب آپ کی سربراہ جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے تو وہ آپ پاکستان میں یا بلوچستان میں رہ کے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں. تو خدا را اپنی جو آپ کی یہ جو لائن ہے اس کو تبدیل کریں، اپنا جو ہے تعلیم پر فوکس کریں، پاکستان کی ترقی پہ فوکس کریں. بالکل. جیسے بھائی بلوچستان کی میں بات کروں گا، دیکھیں دہشت گردی کی ہمیشہ سے ہم بات کرتے ہیں، وہاں پر دہشت گردی مسلط کی گئی ہے. بلوچستان کے لوگوں کو ایندھن کے طور پر استعمال بھی کیا جاتا ہے. جو بیرونی قوتیں ہیں جو کہ پاکستان کی ڈسٹیبلائزیشن چاہتے ہیں،
ان سے مقابلے کے لیے آپ عسکری قوت تو استعمال ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ میں اگر بلوچستان کی بات کروں، سماجی اور سیاسی جو آپ کہہ لیں کہ حکمت عملی ہے، اس میں کس حد تک ہمیں تبدیلی چاہیے یا پھر ریفارمز چاہیے تاکہ جلد سے جلد کوئی امپیکٹفل رزلٹ ہمیں ملے؟ دیکھیں بکٹی صاحب، اٹس ہوں، اے لانگ میراتھن. صحیح، جب آپ کی ڈفرینٹ کنٹریز کی انٹیلیجنس ایک صوبے پہ ملوث ہو، نہ کہ صحیح پورے بات ہے۔ ملک میں بلکہ ایک چھوٹے سے صوبے میں، جس ہوں، طرح بلوچستان میں انفلوئنس کرتی ہے، جس طرح افغانستان انفلوئنس کرتی ہے، موساد، موساد انفلوئنس ہوں، کرتا ہے. تو یہ ساری چیزوں پہ اس کے باوجود بھی ہماری سیکورٹی فورسز، عسکری قیادت، جتنی بھی ہماری انٹیلیجنسیا ہے یا ہماری ہوں، بلوچستان گورنمنٹ ہے، جس طرح ان کو کاؤنٹر کر رہی ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کا ویژن جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ ہوں، ہم جو ہے ان کے سامنے بیک فٹ پہ نہیں جائیں گے. صحیح، اور مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ بطور بلوچستان کا ایک نوجوان، اگر اب ہماری گورنمنٹ یا ہماری عسکری قیادت ہوں، خدا نخواستہ بیک فٹ پہ جاتی ہے، تو یہ جتنی بھی ہماری نسل ہے یہ ان کے ہاتھ ہوں، چڑھ جائے گی. بالکل، بالکل، جیسے بھائی یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز ہے انٹیلیجنس شیئرنگ، اگر اس کی میں بات کروں، اس میں خاص طور پر جو قبائلی لوگ ہیں یا پھر عام مقامی ہیں، ان کا رول کس حد تک اہم ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر ان کا تعاون حاصل ہوگا، جو کہ کافی حد تک ہے بھی ہمارے سیکورٹی فورسز کو یا پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، مزید اگر یہ چیز بہتر ہو تو کس حد تک وہ امپیکٹفل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں کافی حد تک نہیں، ہوں، 100% جو ہے وہ صحیح، ہماری سیکورٹی فورسز کے ساتھ ہماری قبائلی سوسائٹی جتنی بھی ہے ان کا صحیح، تعاون ہے. اور اگر وہ تعاون نہ ہوتا تو ہوں، آج اتنے دہشت گرد جو ہے یہ بات بھی ان ہے کا ویسے، فگر نہ ہوتا، بالکل کیونکہ ایسے ہی ہے، آپ خود بھی بلوچستان سے، آپ نے وہ ہوں، ٹیرین دیکھا ہے کہ پہاڑی سلسلہ ہے یہ اور فیکٹ ہے، بڑے مشکل، نہ راستے ہیں نہ کچھ ہے. تو اس میں اگر قبائلی لوگوں کی مدد نہ ہو تو ہوں، اتنا بڑا فگر جو ہے ہوں، ٹیررسٹ کا وہ مشکل تھا. تو صحیح بات ہے، 100% جو ہے وہ قبائل جو ہیں وہ اپنی پاک افواج کے ساتھ ہیں، اپنی ہوں، گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. چند اکے دکا جو بہکے ہوئے نوجوان ہیں، تو ہوں، مجھے تو، میری تو خواہش یہ ہے کہ وہ راہ راست پہ آ جائیں. ہوں، اگر راہ راست پہ نہیں آئیں گے تو باقیوں کی طرح جہنم وصل ہوں گے. بالکل. جیسے بھی آخر میں ایک سوال رکھنا چاہوں گا کیونکہ بہت سارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ را کی طرف سے ایک پلان دیا گیا ہے بلوچستان میں جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ دہشت تنظیم میں ایکٹیو ہیں، آپ کہہ لیں کہ انکلوڈیڈ جو بی وائی سی جیسے تنظیمیں جو کہ ہیومن رائٹس کا نام لیتی ہیں، کہ بھئی سیاسی جو کارکنان ہیں ان کو آپ نشانہ بنائیں، جو کہ خاص طور پر جو کہ سیسہ پلائی دیوار بنے ہوئے ہیں، ان کے اپنے کہیں کہ عزائم کو پورا نہ نہیں ہونے دے رہے. شفیق مینگل جیسے کردار ہیں، دیگر بھی پولیٹیشنز ہیں، ان کی کردار کشی سٹارٹ کر دیں، سوشل میڈیا پر کمپین چلائیں. اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور ہم کیسے اس چیز سے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں بھائی، اس چیز سے بچنا نہیں ہے، اس چیز سے لڑنا ہے. صحیح، اور ہم اس چیز پہ بالکل کلیئر ہیں کہ ہم نے اس چیز سے بچنا نہیں ہے. صحیح، دشمن ہے، دشمن کو دشمن کی طرح دیکھیں. وہ آپ کی اے آئی ویڈیوز بھی بنائیں گے، ہو وہ سکتا آپ ہے. کو سوشل میڈیا پہ جو ہے آپ کے خلاف ہوں، کیمپین کریں گے، پیڈ کیمپین کریں گے، باہر بیٹھ کے آپ کے خلاف جو ہے وہ ہوں، کریں گے. کچھ پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے نا، ان کے اشاروں پر جو ہے اپنی گورنمنٹ کو برا بھلا کہتے ہیں. ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جی ہم نے ان کے ساتھ لڑنا ہے. پاکستان کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کو تھریٹس ہیں، ہوں، آپ نے وہ تھریٹس برداشت کرنے. صحیح، آپ نے اپنی حفاظت جو ہے وہ ہمیں اسلام بھی سکھاتی ہے، آپ اپنی حفاظت کریں، لیکن ان سے بچنے والا جو سوال ہے ہوں، وہ نہیں ہے، ان کے صحیح ہے، ساتھ لڑنا ہے، لڑنے والا جم سوال کے لڑنا ہے. ہے. جی، بالکل، جازر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے بہت وقت کا. شکریہ بھائی. ناظرین، آپ جہاں بگٹی صاحب کو سن رہے تھے، ہم نے بلوچستان کے موجودہ صورتحال پر بھی بات کی، جو کہ دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے عام نہتے مزدوروں کو نشانہ بنایا گیا ایک دفعہ پھر. تو بالکل اس چیز کو جتنا کنڈیم کر سکتے ہیں کریں، اور آگے چل کے ظاہر سی بات ہم نہیں چاہتے کہ دوبارہ ایسے مسائل ہوں، تو ہمیں اس پر کھل کر بات بھی کرنی ہوگی. یہ بڑی چیز ہے کہ دہشت گردی کے خلاف عام بلوچ اٹھ کر بات کرے، کیونکہ جتنا زیادہ نقصان بلوچستان کو دہشت گرد تنظیموں سے ہو رہا ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوا ماضی میں. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے. آگے چل کے دیگر چیزوں پر بھی موجودہ جو صورتحال ہے یا پھر سیاسی پس منظر ہے اس پر بھی کافی اچھی گفتگو رہی ان کے ساتھ کا. ہمیشہ سے انٹلیکچوئل ڈسکشن رہتی ہے. امید کرتے ہیں پوڈ کاسٹ آپ کے لیے بھی کافی انفارمیٹیو رہا ہو. اسی امید کے ساتھ مجھ کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.